محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والسلام خصوص على أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى حبيب رب المشرقين والمغربين. وعلى جد الحسن والحسين. وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے نماز پہ جو معاملہ کا تازہ انتقال ہوا وہ کنی زہرا صاحبہ کا ان کی معرفت کے لیے ایک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر نماز نہ گزرے تو صلوات پڑھتے پڑھتے قائم بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا اندر تشریف لے آئیں. دیکھیے جو افراد ان کی مجبوری ہوگی، لیکن اگر وہ بھی چاہیں، کیونکہ بالآخر دلوں میں ولایت علی کی گرمائش ہے تو بدن ٹھنڈا نہیں پڑتا. اور نماز اور عزاداری فرش اعضاء میں ایک اور مماثلت یہ ہے کہ نماز کی پہلی صف میں فضیلت ہے اور عزاداری کے سامنے بیٹھنے میں فضیلت ہے. تو کوشش کی جائے جب انسان کہیں بھی جائے تو سب سے پہلے اس فرش اعضاء پہ پہنچے تاکہ اس کے ہاتھ سے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کام انجام دیا جا سکے، اس کے اعمال نامے میں لکھا جا سکے کہ اس نے آج فرش اعضاء حسین ابن علی پہ یہ کام کیا تھا. دوسرا، کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا قریب آ کے بیٹھے تاکہ انسان کو ایک فرش اعضاء پہ بیٹھنے کا جو ہے وہ لطف اور حقیقی معنی حاصل ہو سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. معزز سامعین گرامی، صاحبان فہم خلاصہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال گزشتہ ہماری گفتگو ایک سورہ مبارکہ سے ہوتی ہوئی جو ہم بیان فرما رہے تھے معرفت صاحبان ولایت اور امامت غدیر تک پہنچی تھی. اس سال بندہ حقیق کی کوشش رہے گی کہ وہی گفتگو غدیر سے ہو کر ظہور تک پہنچے.
دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا جو غدیر ہمیں نظر آ رہی ہے ویسی ہی ہے یا غدیر کسی اور چیز کا نام ہے؟ غدیر ظہور سے کتنی جدا ہے یا ظہور غدیر سے کتنا جدا ہے یا دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے؟ غدیر میں جو اعلان ہوا تھا وہ فقط جانشینی علی بن ابی طالب کا اعلان ہوا تھا یا مہدی کی جانشینی کا اعلان بھی تھا؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم چند ایام میں مرحلہ مرحلہ طے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک آیا کا جو انتخاب کیا گیا ہے، آیا قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اس آیت میں انشاءاللہ وہ رکھیں گے آپ، کوشش کروں گا کہ آج جو چند آرائز ہیں اسی آیت کے ذیل میں آپ کے ذہنوں کی نظر کر سکوں۔ خداوند متعال فرما کیا رہا ہے؟ خداوند متعال ایک وعدہ دے رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مدینے میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، بیان فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ خداوند متعال تم میں سے جو ایمان لائے ان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے۔ کن چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے؟ تین چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا ان کو خدا زمین پر اپنا جانشین بنائے گا، ان کو خدا زمین پر اپنا جانشین بنائے گا اسی طرح سے جس طرح سے ان سے پہلے والوں کو بنایا تھا۔ یہ ایک وعدہ۔ دوسرا وعدہ خدا کیا کر رہا ہے؟ دوسرا وعدہ خدا یہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے جس دین کو پسند کیا گیا ہے وہ دین ان کے لیے محکم اور استوار قرار دے گا، دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ خداوند متعال یہ کر رہا ہے کہ ان کے دلوں سے خوف کو نکال کر امن ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین وعدے خدا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا کیا کر رہا ہے؟ ایک شرط لگا دی۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے صرف میری عبادت کی ہو، کسی کو شریک نہ کیا ہو، صرف میری عبادت کی ہو۔ پھر کہا اس کے بعد بھی جنہوں نے کفران نعمت کیا وہ فاسق، وہی فاسق ہے۔ یہ ایک ترجمہ سادہ سا۔ اب اس آیت پہ اگر غور کیجئے اور لہجے میں غور کیجئے تو بڑا لطف آتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیا لطف ہے؟ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کہاں ہیں؟ انشاءاللہ آپ کی توجہات رہیں گی تو جو بتانا چاہتا ہوں وہاں تک لے جاؤں گا آپ کو کہ محمد مصطفیٰ مدینے میں موجود ہیں، مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن لہجہ خدا یہ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے۔ وہ معلوم ہوا ایمان لانا کچھ اور ہے، مسلمان ہونا کچھ اور ہے۔ بالآخر آپ سوچئے کہ سب مسلمان بیٹھے ہیں، کیا ضرورت پڑی؟ آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے۔ اگر آپ مثال لیجئے کہ اب تمام برادران جو ہیں وہ یہاں کراچی سے تشریف فرما ہیں، اب مجھے کیا ضرورت آنی پڑے گی کہ میں کہوں گا کہ بھائی جو پنجاب کے برادران ہیں ان کے لیے آپ کہیں گے یہ تو بہودہ بات ہو گئی، کیونکہ یہاں تو کوئی پنجاب کا بیٹھا ہی نہیں ہے، یہاں تو سب کراچی کے لوگ ہیں۔ جب ایک ہی جگہ کے ایک ہی شہر کے لوگ ہیں، ایک ہی عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو جدا کیوں کیا گیا؟ جدا وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی دوسرا ہو، جہاں پہ کوئی
دوسرا موجود ہو. اب خدا بتلانا یہ چاہتا ہے مسلمان ہونا اور بات ہے، ایمان لانا اور بات ہے. خطاب خدا کا مسلمانوں سے ہے، لیکن وعدہ ان کے لیے جو ایمان لا رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ وہ انہی کے لیے ہے کہ جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، جب بھی کبھی قرآن پڑھے ہر ایک آیت کو یہی سمجھے کہ مجھ سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی خدا والے متعال کا آج کے دور میں ہم سے بھی وہی خطاب ہے. تو معلوم کیسے ہوگا کہ مومنین کون ہیں اور اسلام والے کون ہیں؟ دیکھیں، جب انسان کی تقسیم ہوگی، جب آج معاشرے میں تقسیم ہو تو دو ہی چیزیں تقسیم ہوگی، یا کوئی مسلمان ہوگا یا غیر مسلمان ہوگا. اب جب مسلمان کی تقسیم ہوگی تو کوئی مومن ہوگا، کوئی اور ہوگا. جب ہمارے نزدیک کسی اور کا لفظ آتا ہے تو ذہنوں میں ایک تصور بن جاتا ہے. جب لفظ مومن آتا ہے تو نگاہیں اپنی طرف رک جاتی ہیں. جب نگاہیں مومن کو ڈھونڈتی ہیں تو اپنے ہی ارد گرد ڈھونڈتی ہیں کہ مومن ہم جیسے ہی ہوں گے. کیا مومن، منافق، مسلمان ایسے ہی ہیں جیسے ہم نے سمجھا؟ خدا بھی انہی کو سمجھ رہا ہے جیسے ہم نے گروہ گروہ تقسیم کر دیے. کیا خدا کی نگاہ میں بھی یہی ہیں یا خدا کی نگاہ میں کچھ اور ہیں؟ یا خدا کی نگاہ میں یا قائم آل محمد کی نگاہ میں؟ ایک صلوات پڑھے محمد ہو. یا امام زمانہ کی نگاہ میں بھی اسی طرح گروہ بندی تقسیم ہے یا کوئی خاص معیار ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو عزیزو، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود معصوم کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ معصوم بتائیں کہ کیسے ممکن ہوگا. کہاں جب امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، کہا بس اتنا ہی فرق ہے جتنا روح اور جسم میں فرق ہے. جتنا روح اور جسم میں فرق ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے کہ انسان کے بدن میں روح ہوتی ہے تو بدن حرکت کرتا ہے، روح ہوتی ہے تو بدن اثردار ہوتا ہے. جب روح نکال دی جائے تو بدن بے جان ہو جاتا ہے، بدن بے جان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ تمام جو ہے روح افراد بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے کئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کی روح نہیں ہوگی، جسم میں فرق نہیں پڑے گا، ہاتھ موجود ہوں گے، پاؤں موجود ہوں گے، لیکن اثر ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے جب کوئی بھی انسان مسلمان ہوگا، اسلام لے آئے گا، اس کا اثر مسلمان ہونے کا تب ہی ظاہر ہوگا جب وہ ایمان لائے گا، جب وہ مومن بن جائے گا. تھوڑی گفتگو سخت ہے لیکن انشاءاللہ سمجھیں گے تو آگے والی منزل آسان ہوگی، چونکہ فلسفی گفتگو ہے. عزیزان گرامی، اب دیکھیے روح اور جسم کا کیا تعلق انسان کے ساتھ، کہ آپ دیکھیے سورہ مومنون میں 12 سے 14 نمبر آیت نوجوان جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے. اس میں خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ثم، پھر خدا نے ثم یوز کیا کہ اس مٹی کو ہم نے نطفہ قرار دیا، پھر ثم اس نطفے کو ایک جگہ قرار دیا، پھر فا کا لفظ یوز ہوا. اب یہاں پہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے کہ آپ دیکھیے جو انسان، میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ بغیر روح کے بدن جو ہے وہ بے اثر ہے. پہلے جسم آتا ہے، روح بعد میں آتی ہے. پہلے جسم کا وجود ہونا ضروری ہے، روح اس کے بعد کا مرحلہ ہے.
اب یہاں پہ خداوند متعال خود اس معاملے کو حل کیے دے رہا ہے قرآن میں. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. پھر اس کے بعد سما کا لفظ آیا. عربی میں 3 لفظ سما، واو اور فا، یہ 3 لفظ یوز ہوتے ہیں عطف کے لیے. عطف بے معنی اور، اردو میں جو آپ کہتے ہیں اور، عربی میں اور کے لیے لفظ یوز ہوتے ہیں، لیکن تینوں میں ایک فرق ہے. سما وہاں آئے گا جہاں پہ فعل ہونے کے بعد تھوڑا وقفہ آ گیا ہو، کوئی زمانہ آ گیا ہو. یہاں پہ خدا نے کہا کہ ہم نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد اس کو نطفہ قرار دیا. یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مٹی سے نطفے تک ایک وقت لگا ہے، ایک وقت لگا ہے، ایک سفر طے کیا ہے انسان نے. پھر اس کے بعد خدا نے متعال نے کہا ہم نے نطفے کو قرار دیا، نطفہ ایک جگہ پہ قرار دیا صلب پدری میں. پھر اس کے بعد خدا نے متعال کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا. فا کا لفظ یوز ہوا. فا ہوتا ہے وہاں پہ جہاں فوری کے معنی میں ہو، یعنی بغیر کسی ڈیلے کیے وہ عمل ہو گیا ہو. اب سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مٹی سے نطفہ بنایا، ٹائم لگا، پھر لفظ فا یوز کیا، بغیر کسی ڈیلے کیے ہوئے اس نطفے کو، وہ جو نطفہ تھا اس کو ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنایا. پھر اس کے بعد اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈی بنی، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا. اس 3 مرحلوں میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہوا. اب یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا. آپ کے ذہنوں میں ایک حدیث ہوگی جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ میں اپنی زندگی میں احسان کرنا چاہوں تو کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. اللہ اکبر عزیزو. دوسری مرتبہ کہا مولا پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا پھر ماں کے ساتھ. کہا مولا پھر کس کے ساتھ؟ کہا پھر ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو کہا باپ کے ساتھ. گویا معصوم جانتے تھے انسان 3 مرحلے شکم مادر میں طے کرتا ہے، ایک مرحلہ باپ کی سن میں طے کرتا ہے. عزیزو معلوم ہوا کہ ایک ماں کا مقام کیوں ائمہ معصومین نے ہمیشہ بالا رکھا ہے. اولاد کے لیے ایک ماں کیا کچھ کرتی ہے. تو یہ ایک تعلق ہے روح اور جسم کا. پھر اس کے بعد خداوند متعال اسی آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ جب یہ جسم مکمل ہو جاتا ہے انشانا، پھر خدا ارادہ کرتا ہے. خدا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس دنیا میں زندگی شروع کرتا ہے. اب آپ نے یہ لفظ کہیں سنا انشانا، انشا، آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ 2 لفظ ہیں. انشاء 2 لفظ ہیں. انشا کہیں نہیں، یعنی قصد کیا جائے، ایجاد کرنے کے معنی میں ہے. ایجاد کرنے کے معنی صرف ہماری فکر میں ایک ہی جگہ پہ آتا ہے، عام طور پہ، معمولی طور پہ. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں عام روٹین میں ہمارے درمیان یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، سمجھے نہیں جاتے. ہم صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ بہت ساری جگہوں پہ سنتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں کر پاتے. جو انشاءاللہ جہاں لے جانا چاہتا ہوں توجہ رکھیے گا کہ انشاء ہمارے ہاں آتا ہے کہ جب کسی لڑکے کا لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو تو وہاں پہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ ان کے درمیان قصد انشاء کیا جائے، یعنی ایجاد کیا جائے. ایجاد کیا ہوگا کہ 2 محرم کے درمیان محرمیت کا رشتہ ایجاد کیا جائے. آج کل تو یوٹیوب اور مختلف جگہوں پہ ایسے ایسے نکاح خوان نظر آ جاتے ہیں جو تحفۃ العوام اور توضیح المسائل سے ہمارا بھی، آپ کا بھی، بالغ نابالغ تمام کی سیرے پڑھے دیے جا رہے ہیں. اگر صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو عزیزان گرامی، شریعت کیوں ہر جگہ پہ اس چیز پہ زور دے رہی ہے قصد انشاء کیا جائے؟ قصد انشاء اس لیے کہا گیا کہ اپنے نکاح میں ایسے بندے کو تلاش کرو، اس سے پڑھاؤ جو ان معاملات
سے واقف ہو، اگر معاملات سے واقف نہیں ہوگا تو وہ نکاح پڑھا کر چلا جائے گا، محرم نامحرم وہی رہ جائیں گے، نکاح باطل ہے عزیزان گرامی اگر قصد انشاء نہیں ہوگا۔ ایک صیغہ کہہ دینا کافی ہے، انکحت موکلہ کا علی المہر المعلوم، تمام، ایک صیغہ کافی ہے، ایک شریک مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ لیکن عزیزان گرامی اگر قصد انشاء نہیں ہوگا تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو نہ جانے جیسے میں نے کہا اپنے نکاح کے لیے زمانے میں بہترین فرد کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہاں رک کے آپ کے توجہات کا طالب ہوں اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نہ جانے محمد مصطفیٰ کی نگاہوں میں، اللہ اکبر عزیزو، محمد مصطفیٰ کی نگاہوں میں پورے عرب میں ماں سوائے ابو طالب کے بہترین فرد تھا ہی کوئی نہیں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ قصد انشاء کتنا ضروری ہے۔ اب واپس اپنے اسی موضوع کی طرف آئے جائے کہ جہاں پہ لفظ انشاء سمجھانا چاہتا تھا کہ انشاء سے مراد یہ ہے کہ خدا کا ارادہ، جب خدا ارادہ کر لیتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے۔ جب خدا نے ارادہ کیا زندگی مل گئی، جب تک خدا کا ارادہ ہے زندگی باقی ہے، جب ارادہ ختم ہوا حیات ختم ہو گئی۔ لیکن معلوم ہوا کہ خدا کا ارادہ کتنا قوی ہے۔ اگر آپ کی توجہات ہیں تو ایک اور جملہ کہہ دوں، زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے جو خدا کے ارادے ہیں۔ اگر توجہات ہیں تو امام صادق سے جب پوچھا گیا کہ خدا کے ارادے سے کیا مراد ہے تو کہا نحن ارادۃ اللہ، نحن مشیت اللہ، ہم تمام کے تمام خدا کے ارادے ہیں، تمام کے تمام خدا کی معشیت ہے۔ کہا مولا اگر ارادہ ہے تو پھر کہیں اثر بھی ہوگا، اگر ارادے ہیں خدا کے تو پھر کہیں اثر بھی ہوگا۔ تو یقیناً مولا نے یہی جواب دیا ہوگا کہ اس سے بڑھ کر اثر کیا دیکھو گے، جب ہم ٹھوکر مارے مردے کو زندہ کر دیں، سوئے ہوئے کا جنازہ پڑھائیں مر جائے، جب چاہے قالین میں سے شیر کو زندہ کر لے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ خدا کے ارادے ہیں، نحن ارادۃ اللہ، نحن مشیت اللہ، ہم خدا کے ارادے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی جیسا کہ پچھلے برس بھی کہا کہ جب انسان امام کے قریب ہوتا ہے اس کو چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے وقت کا امام اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف کے متعلق آپ نے سنا کہ یوسف کو قصص احسن کہا گیا، احسن القصص کہا گیا۔ معذرت کیوں کہا گیا؟ کبھی سوچا؟ شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہو اس لیے کہا گیا کہ وہ نبی تھے، نہیں، مہم نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہا گیا کہ خلیفۃ اللہ تھے، نہیں، بہت حسین تھے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں کہا گیا؟ جب امام سے یہ بات پوچھی گئی تو امام نے کہا اس لیے یوسف کو کہا گیا، یہ لقب دیا گیا کیونکہ یعقوب جو یوسف کے زمانے کے امام تھے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یعقوب جو یوسف کے زمانے کے امام تھے، جب یوسف گم ہو گئے یعقوب نے رو رو کر اپنی بینائی گوا دی۔ کس کے عشق میں؟ اپنی امت میں سے ایک فرد کے عشق میں۔ یعنی وقت کا امام اپنے سے بچھڑ جانے والے ایک فرد کے لیے اتنا روتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔
تو گویا معلوم ہوا کہ آج کے معاشرے میں اگر قربت مہدی پانا چاہتے ہیں تو ایسا بنے کہ امام آپ کی یاد میں آئیں، امام آپ کے وقت کا امام آپ کی یاد میں آئے، آپ کا وقت کا امام آپ کو یاد کرے۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی وفا کرتا ہے تو اس کا صلہ کیسا دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حسین ابن علی اپنے اصحاب گوا چکے، اپنے اہل بیت دے چکے، جب خیام سے باہر نکلے تو خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا حسین، خدا کہہ رہا ہے آپ کی قربانی ہمیں قبول ہے، شہادت آپ کے لیے اختیاری قرار دی ہے، اگر آپ چاہیں تو شہادت کو اپنا لیں، اگر آپ چاہیں تو ابھی یہیں سے لوٹ سکتے ہیں۔ خدا کے نزدیک آپ سرخرو ہو گئے، خدا کے نزدیک آپ سرخرو ہیں، لیکن اگر شہید ہوتے ہیں تو آپ کا مرتبہ بلندتر ہے۔ جانتے ہیں عزیزو امام نے کیا کہا؟ امام نے فرشتے کو کہا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، میں تڑپ رہا ہوں اپنے اصحاب سے ملنے کے لیے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں رہ جاؤں اور میرے اصحاب آگے کوثر پہ چلے جائیں، میں چاہتا ہوں اپنے اصحاب کا خود حوض کوثر پہ استقبال کروں۔ کہ وقت کا امام کس طرح سے اپنے اصحاب کے لیے قربانی دے رہا ہے، وقت کا امام کس طرح سے تڑپ رہا ہے اپنے اصحاب کے لیے۔ عزیزان ایمان، بہت ضروری ہے ان چیزوں کو درک کرنا آج کے زمانے میں، کہ اگر وہ ارادت اللہ ہے، معاشیت اللہ ہے، تو ہم ان کے قریب کتنے ہیں۔ ان کی فضیلت اگر بہت زیادہ ہے ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں، لیکن ان کے محب کی بھی فضیلت بہت ہے، لیکن صحیح معنوں میں کیا ہم ان کے محب ہیں؟ مہم یہ چیز ہے عزیز۔ آپ دیکھیے کہ بس ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی منزل کی طرف، آیت اللہ مرزا شیرازی کی خواب میں حبیب ابن مظاہر آئے۔ آج میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، جب اس مرز وقت نے ان سے چند سوال کیا، کہا اے حبیب آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کو زینب عالیہ نے سلام کیا تھا، کہا آپ کو حسین نے بلایا تھا، آپ کا جنازہ سید و سجاد نے پڑھایا تھا۔ حبیب اس کے بعد کوئی حسرت باقی ہے؟ کہا ایک حسرت باقی ہے۔ کہا کوئی ایسی حسرت کہ جو آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں واپس آئے پوری کرے؟ کہا ایک حسرت ہے۔ کہا کیا؟ کہا حسرت یہی ہے کہ فرش اعضاء سید الشہداء پہ چلا جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں عزیزو اس فرش اعضاء کی اہمیت کو؟ بس عزیزو موضوع انشاءاللہ کل جاری و ساری رہے گا، بس چند جملے مسائل کے اور آپ کی زحمات تمام۔ عزیزو آج کی شب جس ہستی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں وہ ہستی ایسی ہے جو کربلا میں موجود تو نہ تھی، لیکن جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا سب سے پہلا شہید مسلم ابن عقیل لکھا جائے گا۔ عزیزو کون مسلم؟ حسین کے چچا زاد مسلم۔ کون مسلم؟ سفیر حسین ابن علی مسلم۔ اب دیکھیے کتنی محبت ہے مسلم سے حسین کو، اور اطاعت امام کیسی ہے کہ جب حسین نے مسلم کو بلایا اور کہا ہم آپ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے ذرہ برابر بھی مسلم نے نہ نہیں کہا، کہا قبول ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ امام کیا لکھ رہے ہیں کوفہ والوں کو کہ میں اب اپنے خانوادے میں سے سب سے بہترین فرد جو سب سے زیادہ میرے نزدیک بھروسے مند ہے اس کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ یہ مقام و مرتبہ مسلم کا ہے عزیزو۔
عزیزو جب مسلم کوفہ پہنچے، مسلم کا بہت خوب استقبال کیا گیا، مسلم کا بہت خوب استقبال کیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے 30,000 کے قریب لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی کہ ہم تیار ہیں، تم حسین کو خط لکھو۔ مسلم نے خط لکھا، مولا آ جائیے، کوفہ آمادہ ہے۔ جب یہ خط لکھا، کچھ جاسوس متحرک ہوئے، انہوں نے ابن زیاد اور یزید کو کہا کہ اگر چند اور دن مسلم نے کوفے میں قیام کر لیا، کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ابن زیاد کوفہ میں آیا۔ عزیزوں 8 ذی الحجہ، راوی کہتا ہے 8 ذی الحجہ کا وقت تھا، 30,000 کا مجمع رکھنے والا مسلم جب مسجد میں جماعت کر رہا تھا، 30 افراد، وہ غربت کا عالم سمجھ سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں عزیزوں۔ تاریخ کہتی ہے 30 افراد تھے۔ جب مسلم کی نماز ختم ہوئی تو 10 لوگ باقی تھے۔ جب مسلم کوفہ کی گلیوں میں نکلے تو مسلم تنہا رہ گیا عزیزوں، حسین کا سفیر اکیلا رہ گیا۔ عزیزوں یہ کون سا وقت ہے؟ یہ 8 ذی الحجہ کا وقت ہے۔ اب مسلم، یہ 8 ذی الحجہ وہی 8 ذی الحجہ ہے، مسلم کوفے میں تنہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزوں مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے۔ اب مسلم کے پاس سے کوئی ٹھکانہ نہ بچا، دن کا بھوکا پیاسا جب ایک دروازے کے آگے بیٹھ گئے، ایک خاتون باہر نکلی، کہا اے مسافر کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی سوال نہیں، صرف ایک گلاس پانی چاہتا ہوں۔ سوچ سکتے ہو وہ گھرانہ جس نے ساری زندگی عطا کیا ہو، اس کے لیے مانگنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ جانے مسلم نے پانی کا سوال کیسے کیا ہوگا۔ عزیزوں مسلم کو پانی ملا، مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہ خاتون اندر گئی، کچھ دیر بعد دوبارہ باہر آئی، کہا اے مسافر میں بیوہ ہوں، میرا گھر میں کوئی اور نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ایک نوجوان میرے در پہ بیٹھے، کہا تیرا گھر کوئی نہیں؟ کہا نہیں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا نام آیا توا طرف کر رہ گئی، کہا کیا تم سفیر حسین مسلم ابن عقیل تو نہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا مولا معاف کیجئے گا، گھر حاضر ہے، آپ کی خادمہ ہوں، اندر تشریف لائیے۔ مسلم اندر گئے، کہا مولا کھانا حاضر ہے۔ کہا کھانا نہیں چاہیے، بس پانی کا سوالی ہو۔ مسلم نے پانی پیا، کہا اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بستر لگا دوں؟ کہا نہیں، مجھے معلوم ہے میری آخری رات ہے، اس آخری رات کو عبادت الہی میں بسر کروں۔ کیا عجب بنی ہاشم ہے، حسین نے آخری رات کی مہلت مانگی عبادت کے لیے، سفیر حسین نے مہلت مانگی عبادت کے لیے۔ عزیزو مسلم نے نماز ادا کی، سحر سے پہلے کچھ دیر سو گئے، جیسے ہی آنکھ لگی تھی خواب میں کچھ آیا، اچانک اٹھے، ایک زبان پہ ورد جاری، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون۔ توبہ آئی، پوچھا مسلم کیا ہوا؟ کہا چچا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے اللہ جب مسلم میں تجھے لینے آیا ہوں۔ مسلم نے نماز ادا کی، توا کے بیٹے نے شکایت کر دی، عزیزو ملعونوں نے توا کے گھر کو گھیرا۔ مسلم نے اپنی زرہ سنبھالی، اپنی تلوار سنبھالی، توا نے کہا مسلم آپ گھر سے باہر نہ جائیں، میں جانتی ہوں وہ ملعون ہے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ جانتے ہو مسلم نے کیا کہا؟ کہا میں بنی ہاشم کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اور میرے ہوتے ہوئے وہ ملعون تیرے گھر کا تقدس پامال کرے، میں کہوں گا مسلم
اجرکم اللہ۔ عزیزوں مسلم کیا خوب لڑے، جوان تھے، بنی ہاشم تھے، کیا خوب لڑے۔ ایک دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، کہا میں امیر ہوں، میں امیر کسی کو سوائے حسین کے نہیں جانتا۔ چند وصیتیں کی مسلم نے، سب سے پہلے پوچھا کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا سب سے پہلی وصیت یہ ہے میں خط لکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کس کو لکھو گے؟ کہا حسین ابن علی کو لکھوں گا۔ ایک سپاہی کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا، کہا مسلم تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ تیرا سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ کہا موت سے ڈر گیا؟ کہا نہیں، میں مسلم موت سے نہیں ڈرتا۔ کہا پھر کیا ماجرا ہے؟ کیا میں یہ جانتا ہوں حسین زینب عالیہ کے ساتھ حسین زینب کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں، میں یہ جانتا ہوں۔ اب مسلم کو حکم دیا گیا اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ عزیزوں جیسے ہی دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، مسلم نے ایک دفعہ، میں نہیں جانتا زیارت کا دستور کب سے شروع ہوا، مسلم نے ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک دفعہ ادھر سے آواز آئی، السلام علیکم یا علی، میرے بھائی تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، سر زمین پر نہیں پہنچا تھا، ایک پہلی شکست آئی تھی، گوڑ میں آئے بیٹھی تھی، اے مسلم، اے حسین کی ضعیف اولاد، تیرا سر لے آئے۔ اللہ لعنت اللہ۔ آخر میں ہوتی ہوئی آپ سے دعا ہے، پروردگار اپنے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس سے بہتر ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ کا سچ قبول فرما۔ میرا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا حاضرین کے ہاں مومنین و مومنات سے دنیا میں کہیں بھی کوئی مریض ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ باب الحوائج الیسر کا حاضرین کے ہاں مومنین و مومنات میں سے دنیا میں بھی کوئی بے اولاد ہو، اس اولاد نبی عطا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم کی زندانی کا حاضرین کے ہاں مومنین و مومنات میں سے دنیا میں کہیں بھی کوئی ناحق قید ہے، اس کی قید جلد از جلد رہا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ زینب عالیہ کی اس چھنی ہوئی رضا کا ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پردے محفوظ کر۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ فاطمہ کے شکستہ پہلو کا ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے لازمی خوشنود فرما، ہمیں عوام و انصار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اس گھر میں جو مومنہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، واقعی ایک مومنہ خاتون تھی، اس کو شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما۔ ان کی اور ہمارے تمام بزرگان جو اس دنیا سے چلے گئے، تمام کی قبروں پہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے نازل فرما، ان کے درجات بلند و بلندتر فرما، ان کو ان کی قبر کی برزخ کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہمارے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ آخر میں مرحوم مومنہ کنیز زہرا صاحبہ اور اس کے علاوہ حاضرین کے ہاں مومنین و مومنات میں سے اس دنیا میں جو بھی چلا گیا ہے، خصوصاً جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، شہداء، صدیقین، صالحین، مرادی عظام علماء تمام کے لیے من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير.